الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك۔ دنیا کے سب سے بڑے مذہبی اجتماعات کی بات ہو تو لوگ حج بیت اللہ کے وقت مسلمانان عالم کے اجتماع کا حوالہ دیتے ہیں یا بھارت کے کمبھ کے میلے کا ذکر کرتے ہیں۔ کمبھ کے میلے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ گزشتہ میلے میں 7 کروڑ افراد نے شرکت کی، جو روئے زمین پر اب تک سب سے بڑا مذہبی اجتماع ہے۔ مگر یہ میلہ ہر تیسرے سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور انسانی اجتماع ہے جہاں لاکھوں افراد ہر سال جمع ہوتے ہیں۔ یہ اجتماع اپنے محل وقوع کے لحاظ سے بھی منفرد ہے کہ جس ملک میں منعقد ہوتا ہے وہ انتہائی خانہ جنگی کا شکار رہا ہے اور اب بھی دہشت گردی کے شکار ممالک کی فہرست میں آتا ہے۔ یہ اجتماع اربعین کا ہے۔ ہر سال چہلم امام حسین علیہ السلام پر لاکھوں افراد کربلا میں جمع ہوتے ہیں اور شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اربعین کے موقع پر پچھلے چند برسوں میں ہونے والے اجتماعات میں دنیا کے کونے کونے سے زائرین یہاں پہنچے۔ سال 2008 میں 90 لاکھ عقیدت مندوں نے کربلائے معلیٰ میں اربعین یا چہلم امام حسین علیہ السلام کے موقع پر روضہ امام عالی مقام پر حاضری دی۔ سال 2009 میں یہ تعداد 1 کروڑ افراد تک پہنچ گئی۔ اگلے 2 برسوں میں یہ تعداد بڑھ کر 1 کروڑ 80 لاکھ ہونے پر ریکارڈ بن چکی تھی۔ سال 2013 میں اربعین یا چہلم امام حسین علیہ السلام پر 1 کروڑ 70 لاکھ افراد نے شرکت کی، جبکہ سال 2014 میں یہ تعداد 2 کروڑ افراد سے زیادہ تھی۔ حیران کن بات تو یہ ہے کہ یہ اجتماع اس خطۂ زمین پر ہوتا ہے جہاں ہر آن دہشت گردی کا خطرہ رہتا ہے۔ پچھلے چند سال میں داعش کے انسانیت سوز حملوں اور کارروائیوں کے باوجود یہ تعداد معجزانہ طور پر بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ زائرین اس بارے میں اپنے جذبات کا اظہار کچھ اس طرح کرتے ہیں۔ بالنسبة لهذا داعش ما داعش يعني هذا ما يخوفنا أبدا، يعني إخواننا ولد عمنا في القتال حاليا وإحنا هنا موالين، أبد ما يخوفنا هذا الشيء. موالين يعني قلت لك في الدنيا وفي الآخرة ما يخوفنا، هذا الشيء بسيط يعني في كم يوم ويخلص هاي مال داعش. وقت حلقات باب المطار مطار النجف الدولي، طلعت اليوم الساعة 5 الصبح، الحمد لله والشكر، وصلت حد الآن نمت 439. الحمد لله والشكر، قاصدين إلى سيد الشهداء صلى الله عليه وسلم إنه ثورة ورمز للإنسانية، لا للشيعة خاصة، لا للإسلام جميعا. الحمد لله والشكر، معك المشرب على طول الطريق، صفر لا تعجز أبدا، وكافية للملايين مو بس العراق، حتى مسارج البلد إن شاء الله. من منطقة القطيف في السعودية اجينا عن طريق البحرين إلى النجف طيران، ومن النجف الأشرف إن شاء الله متوكلين إلى أبو عبد الله القصيع. I'm Sammy, I'm from Brighton. I'm here today in Najaf. It's my first time here, and I'm walking towards the shrine of Imam Sayyidina Fadl Abbas alayhi salatu wassalam. I'm originally half Palestinian, half English. It's my first time here. Imam Hussein, it's the greatest thing that's ever happened to her. اربعین حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 رفقا جن کی شہادت میدان کربلا میں سن 61 ہجری میں یزیدی فوج کے ہاتھوں ہوئی۔ اربعین امام عالی مقام کی شہادت کے واقعے کے 40ویں روز ہر سال منایا جاتا ہے۔ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت تاریخ عالم میں بالعموم اور بالخصوص تاریخ اسلام کے اہم ترین واقعات میں سے ایک ہے۔ اپنی اولاد کو اللہ کے راہ میں پیش کر دیا اور اس بات کا اظہار کر دیا کہ اللہ کی طرف سے جب بھی آزمائش آئی، اہل بیت اطہار نے اس آزمائش کو اپنی جانوں پر سہا اور اس بات کو ثابت کر دیا کہ وہ جو اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
یعنی اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو مصداق اس آیت کریمہ کا ہمیں نظر آتا ہے تو حضرت امام عالی مقام کی وہ کوشش کاوش اور وہ شہادت کا معاملہ اور واقعہ کربلا کے اندر آپ کی موجودگی اور آپ کا اپنے تمام مال اسباب اثاثہ جات حتیٰ کہ قیمتی اولاد کو بھی اللہ کی راہ میں قربان کر دینے کا معاملہ ہے۔ آج بھی آپ دیکھیں نا کہ کروڑوں لوگ 2.5-3 کروڑ لوگ کربلا کی طرف رواں دواں ہیں، کیوں؟ حالانکہ اس سرزمین میں جنگ ہو رہی ہے، دنیا کے بدترین دہشت گردوں سے جنگ ہو رہی ہے، مگر ان بدترین دہشت گرد جن سے دنیا ڈر رہی ہے وہ بدترین دہشت گرد کربلا سے ڈرتے ہیں۔ کیوں ڈرتے ہیں؟ کہ جانتے ہیں کہ یہ کربلا ایک ایسا جذبہ دیتی ہے کہ جس کے آگے ان کی دہشت گردی اور ان کا سفاکیت سب بے بس ہو جاتی ہے، اور وہیں پر آپ دیکھیں کہ مقابلہ بھی ہو رہا ہے، وہیں ان کو مارا بھی جا رہا ہے، وہیں ان کو پیچھے بھی دھکیلا جا رہا ہے، مائیں اپنے بچوں کو بھی بھیج رہی ہیں ان سے لڑنے کے لیے، جبکہ پوری دنیا ان سے ایک طرح سے خوف زدہ نظر آتی ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت 10ویں محرم الحرام کو ہوئی۔ 10ویں محرم سے 40ویں روز 20 صفر کو ہر سال دنیا کے طول و عرض سے عقیدت مند کربلا کا قصد کرتے ہیں۔ کربلا میں روضہ امام حسین علیہ السلام اور روضہ حضرت عباس علیہ السلام زیارت کا مرکز ہوتے ہیں۔ 40 کی خاص بات یہ ہے کہ زائرین کربلا اکثر پیدل سفر کرتے ہیں اور یہ پیدل سفر کئی سو کلومیٹر تک طویل ہوتا ہے۔ مثلاً بصرہ سے کربلا کا فاصلہ تقریباً 429 میل ہے۔ زائرین پاپیادہ سفر کرتے ہیں جس میں 2 ہفتے سے لے کر 1 ماہ تک کا وقت لگ جاتا ہے۔ 40 کی تاریخ یا 40 کی ابتدا نواس رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 جانثاران کی شہادت کے 1 سال بعد، جب یوم عاشور کے بعد صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بڑھاپے کے باوجود حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے کا سفر کیا تو اتفاق سے اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام اور اہل بیت کی بیویاں بھی روضہ امام حسین علیہ السلام پر پہنچیں۔ جناب ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ اس کی اہمیت کو جانتی ہیں کہ 40 کو قائم کیا جائے، تو کیونکہ آپ چہلم نہیں منا سکیں، زندان میں تھیں، لہٰذا آپ نے پہلا مطالبہ یہ رکھا تھا کہ پہلے مدینے نہیں جاؤں گی، پہلے کربلا جاؤں گی، کیونکہ میں نے اپنے بھائی کا چہلم نہیں منایا۔ دیکھیں نا، اس میں بہت سارے مسائل ہیں۔ ایک بہن جو اپنے بھائی کا بے گور و کفن لاشا دیکھ کر اور چھوڑ کر آئی ہے، بے سر کا لاشا چھوڑ کر آئی ہے، اس کے لیے چہلم کی بہت اہمیت ہے۔ لہٰذا جب آپ 40 میں وہاں پہنچے ہیں تو وہ منظر بھی بہت عجیب تھا، اور اسی لیے آج تک اس کی تکرار کی کوشش کی جاتی ہے کربلا میں، یعنی لوگ بےتاب ہو کے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیویوں نے اتنی دیر نہیں لگائی تھی کہ ناقے بیٹھیں اور وہ ناقوں سے اتریں، بلکہ بیویوں نے اپنے آپ کو ناقوں سے گرانا شروع کر دیا تھا اس گنج شہیدہ میں، جہاں قبریں تو بہرحال یعنی دفن تو کیا جا چکا تھا، بنی اسد کے لوگوں نے امام سجاد کی مدد سے ان کو دفنا تو دیا تھا، لیکن اس کے باوجود قبروں پہ کوئی نشان نہیں تھا، کسی کو معلوم نہیں تھا کہ کس کی کون سی قبر ہے۔ لہٰذا بنی اسد کے پھر لوگ آئے ہیں، اور پھر وہیں جابر ابن عبداللہ انصاری، یہ ان کے لیے روایت ہے کہ یہ پہلے پہنچ گئے تھے، اہل حرم کا قافلہ بعد میں پہنچا ہے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، اور یہ بچپن میں ساتھ کھیلے ہیں امام حسین اسلام کے، یہ بھی چہلم کے موقع پہ 40 کے موقع پہ پہنچے ہیں، اسی لیے ان کو قبر حسین کا پہلا زائر بتایا جاتا ہے۔ یوں ہر سال 40 کے موقع پر زائرین طول و عرض سے پیدل کربلا کا سفر کرنے لگے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ کربلا میں روضہ امام حسین کی زیارت کرنے والوں کو ہر قدم پر نیکیاں اور ثواب ملتے ہیں۔ عقیدت مند پرتے عقیدت میں جوق در جوق کربلا کا سفر کرتے ہیں۔ 40 کی زیارت پر تاریخ کے مختلف ادوار میں پابندی رہی ہے۔ تاریخی ذرائع سے یہ بات ثابت ہے کہ ماضی میں کئی حکمران پیغام حسین سے اس قدر خوف زدہ تھے کہ 40 کی زیارت کرنے والوں کو تہہ تیغ یا قید کر دیا جاتا تھا۔ صدام حسین نے بھی اپنے دور حکومت کے دوران 40 کے سفر پر پابندی لگا رکھی تھی، اور یہ پابندی کم و بیش 30 سال تک رہی۔ 40 کے موقع پر زائرین عام طور پر اپنے سفر کا آغاز
नजफ से करते हैं। नजफ में इमाम अव्वल और खलीफा चहारम हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोज़ा मुबारक है। इराक के तूलो अर्ज से भी ज़ायरीन करबलाए मोहल्ला पैदल पहुँचते हैं। यहाँ पहुँचने वालों में बिला लिहाज रंगो नस्ल और मजहब के अफराद शामिल हैं, जो नजफ से करबला तकरीबन 80 किलोमीटर का ये सफ़र पापयादा करते हुए करबला पहुँचते हैं। क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत जुल्म के मुकाबले में हक और फ़लसफ़ा इंसानियत का नुक्ता-ए अरूज है। मिसबाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजात के बेशक हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती नजात है। और फिर उसके बाद वो आपका मशहूर हदीस है जो मुत्तफ़िक़ अलैह है कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। तो सबसे ज़्यादा प्यार अपने आप इन नवासों से जो करते थे, तो वो सिर्फ ये नहीं था कि नवासे हैं इसलिए हसन हुसैन, बल्कि आप जानते थे कि इस्लाम की बका का दारोमदार इन दोनों की कुर्बानियों पर है। इसलिए अहमियत और बढ़ गई और बारहा जा बजा अपने अमल के ज़रिए आप तो मुसलमानों को ये समझाते थे और आज तक के लिए वो हमारे लिए मिशल राह है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे, हज़रत इमाम हसन के भाई, अहले बैत अताहार में से एक नुमाइंदा शख्सियत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की नस्ल के अमीन, ये वो तमाम खसूसियात हैं जो हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हैं। और फिर जब हम इस्लाम में उनके मकाम और उनके मर्तबे की बात करते हैं, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम जिन बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा मोहब्बत फरमाया करते थे, उनमें से एक हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात गिरामी है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की बका और हक की आवाज़ बुलंद करने के लिए अपनी और रफ़क़ा की अजीम कुर्बानी दी। इसीलिए इमाम आली मकाम को सैयदुश्शुहदा भी कहा जाता है। औरतें, बच्चे, बूढ़े गम की तस्वीर बने अलम गाजी अब्बास उठाए करबला का सफ़र करते हैं। बसरा से करबला 429 मील का फासला है और ज़ायरीन ये सफ़र पैदल तय करते हैं। सल्तनतों और हुकूमतों के मराकज़ कहीं भी हों, इस खित्ते ज़मीन पर सारे रास्ते करबला को ही जाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम 1400 बरस गुजरने के बावजूद खल्लाइक़े आम के दिलों पर राज करते। आपकी शहादत के मनाज़िर ख़यालों में बसाए अक़ीदतमंद अश्कबार होकर करबला में रोज़े इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और रोज़े हज़रत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम पर हाज़री देते हैं। ज़ायरीन तो ज़ायरीन, करबला की शाहराहों के इर्द गिर्द बसने वाले भी अक़ीदत के फूल निछावर करने और ज़ायरीन इमाम की मेज़बानी में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो ज़ायरीन के लिए दीदा व दिल फर्श राह करते हैं। इस दौरान हर रास्ते में और हर मंजिल पर नज़रो नियाज का ख़ास एहतमाम होता है। लोगों की हर मुमकिन कोशिश होती है कि ज़ायरीन को आराम व सुकून मुयस्सर हो। चूँकि ज़ायरीन की नज़रें करबला पर लगी होती हैं, इसलिए वो थकान और बीमारी की भी परवाह नहीं करते। रास्तों में बसने वाले लोग खालिस रज़ाए इलाही और हुब्बे अहले बैत में इस कदर महव होते हैं कि वो खिदमत के लिए ज़ायरीन को इल्तिजा करते हैं, और ये सब खिदमात बिला मुआवजा होती हैं। कहीं गर्म गर्म खाना है तो कहीं रिवायती इराकी सूप पेश किया जा रहा है, कहीं रज़ाकार मीलों पैदल सफ़र करने वाले ज़ायरीन के पांव दबाते नजर आते हैं। उनके लिए सड़क किनारे आराम गाहें बनाई जाती हैं ताकि वो थोड़ी देर के लिए अपनी थकन दूर कर लें। रज़ाकार इस दौरान ज़ायरीन को तिब्बी सहूलियात भी मुहैया करते हैं। आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का ये आलम है कि मौजूदा हालात में जहां ज़ायरीन को दहशत गर्दी का सामना है, तो मुसल्लह रज़ाकार अपनी जानों की परवाह किए बगैर ज़ायरीन के जानो माल की निगरानी करते हैं और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करते हैं। अरबईन के मौके पर क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या तंदुरुस्त और क्या मरीज़, सबकी मंजिल सिर्फ करबला है। सख्त सर्दी हो या चिलचिलाती धूप, ये कारवां रुकते हैं और ना ही कम होते हैं।
یہاں آنے والوں کا ایمان اور یقین کامل ہے کہ نواس رسول شہید کربلا امام حسین علیہ السلام کے روضے کی زیارت کے صدقے میں خدائے متعال ان کی حاجات پوری کرتا ہے، اور پھر جب وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے روضے پر پہنچ کر مناجات کرتے ہیں تو سکون قلبی حاصل ہوتا ہے۔ اربعین کے موقع پر روضہ امام حسین و عباس علمدار پر رقت آمیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ زیارت کا ورد، جسے زیارت ناہیہ کہا جاتا ہے، بذات خود بہت روح پرور منظر ہوتا ہے۔ اس میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے امام حسین کا پیغام تمام لوگوں کے لیے ہے۔ چہلم پہ اس لیے تاکید بھی کی گئی کہ جو پہنچ سکتا ہے، جس کے پاس امکان ہے، وہ ضرور کوشش کرے کہ چہلم کربلا میں منائے، کیونکہ یہ سنت ڈالی ہے آپ کی بہن نے، اس لیے اس کی اہمیت ہے۔ اب وہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ رواں دواں ہوتا ہے، اب وہ ایک دوسرے سے ہمت لے رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیے اور جگہ جو اجتماعات ہیں، میں واضح طور پہ نہیں کہنا چاہتا، اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ وہاں جب اجتماعات ہوتے ہیں تو ہم نے دیکھا کہ زائرین کے ساتھ وہ کسی بھی جگہ کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کہ ایک دن دو دن تو ان کے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ان کو دھکے بھی پڑ رہے تھے، ان کو مار بھی لگ رہی ہوتی ہے، ان کو ذلیل بھی کیا جا رہا ہوتا ہے، ان کو ایک حقیر، ان کی تحقیر کی جا رہی ہوتی ہے، ان کی تحقیر کی جا رہی تھی، انہیں حقیر بنایا جا رہا ہوتا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کربلا میں چہلم کے موقع پہ، عاشور کے موقع پہ جو ایثار کی کیفیت ہے، وہ ایثار کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ ایک دوسرے پر قربان ہونا چاہ رہے ہوتے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ مجھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اور وہ پورا دنیا کا میڈیا دکھا رہا ہوتا ہے کہ تھک گیا، اگر کوئی اس کے پیر دبانے کے لیے 10 آدمی پیر دبانے کے لیے، اس کے مالش کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو حتیٰ کہ ایک ٹیشو پیپر جیسی معمولی سی چیز، لیکن وہاں ضرورت ہوتی ہے تو وہاں معلوم ہے کوئی ٹیشو پیپر لیے بھی کھڑا ہوا ہے، یعنی جس کی جو حیثیت ہے وہ چاہتا ہے کہ زائر کی میں خدمت کروں۔ تو ہمیں یہ فرق دنیا کے دیگر اجتماعات میں اور کربلا میں نظر آتا ہے کہ کربلا میں ہمیں جو ہجوم ہے اس میں ایثار ہے، یعنی مجھ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ ہو۔ کیوں؟ یہ سنت ہے جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، آپ نے ایسی بنیاد رکھ دی کہ قیامت تک یہ اربعین کی اہمیت ختم ہونے والی نہیں، چہلم کی اہمیت ختم ہونے والی نہیں، اور یہ ہر سال ایک نئی زندگی، ایک نئی روح، ایک نیا جذبہ، ایک نیا ولولہ دیتا ہے، اور دنیا کو پیغام بھی دیتا ہے کہ ہم کس طرح یاد بناتے ہیں اپنے شہداء کی۔ چونکہ آج سے 1400 سال قبل امام حسین ہر قسم کی شدت پسندی اور ظلم و استبداد کے سامنے سینہ سپر ہوئے اور انسانیت کی بھلائی کی خاطر اتنی بڑی قربانی دی، اب بھی امام حسین علیہ السلام کے ماننے والے انسانیت کی بھلائی کے لیے عزم غیر متزلزل لیے ہوئے دہشت گردی کے افریت کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ عقیدت مندوں کے نزدیک روضہ امام حسین کی طرف سفر ہر قدم پر نیکیوں اور ثواب کا باعث ہے۔ یہ سفر دل و دماغ میں حق اور سچ کی حمایت اور مشکل میں ثابت قدم رہنے کے نئے چراغ روشن کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ طاقتیں جو ظلم و ستم اور جور و جفا سے برسر اقتدار آتی ہیں، ان کی بقا کو ایسے کارواں سے خطرہ ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ طاقتیں کبھی مطلق العنانیت تو کبھی دہشت گرد اسلام دشمن گروہ کے چہرے کے ساتھ پرامن کارواں کے درپے رہتی ہیں، مگر کاروان حسینی شہادتوں اور مال و اسباب کے لٹنے سے بلا خوف محو سفر رہتا ہے۔ زائرین ہر بار ایک نئی تاریخ رقم کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔